السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانفال آیت نمبر 72 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں دو قسموں میں تقسیم فرمایا ہے۔ نمبر 1 مہاجرین، جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکلے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی مدد کے لیے آئے، یعنی اپنے گھر بھی چھوڑ دیا، اپنے مال بھی چھوڑ دیے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی مدد کے لیے نکل گئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کی بے دریغ قربانی دی۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ انصار، یعنی اہل مدینہ کے مسلمان جو تھے، انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے مال جو تھے ان پر نثار کیے، قربان کیے، اور ان کے ساتھ مل کر انصار نے مہاجرین کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور جہاد کرتے ہوئے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بعضهم اولیاء بعض ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، اور والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، یعنی انصار نے مہاجروں کی مدد کی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک دوسرے کا زیادہ حقدار ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کی، یعنی اخوت قائم کی، مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، حتیٰ کہ وراثت میں وہ حقیقی رشتہ داروں سے بھی زیادہ مقدم سمجھے جاتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میراث کے احکام جو تھے
وہ نازل فرما کر اس کو منسوخ فرما دیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ طلقاء اس کو کہتے ہیں فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے والے جن سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا تھا، ان کو طلقاء کہا جاتا ہے قریش سے، اور عتقاء یعنی آزاد کردہ ثقیف سے، یہ سب لوگ قیامت تک ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تفسیر القرآن میں عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، لکھتے ہیں کہ ولی کا لفظ عربی لغت میں بہت وسیع المعنی ہے، اور اس کے معنی دوست، حمایتی، مددگار، سرپرست، وارث اور قریبی رشتہ دار سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد عموماً ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی کی موت یا مصیبت کے وقت مدد یا دیت کی ادائیگی یا وراثت کے لحاظ سے سب سے قریب تر ہو۔ ان آیات میں دار الاسلام اور دار الحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے، ان کا ایک بنیادی مسئلہ ان کی آباد کاری اور فکر معاش کا تھا، یعنی اپنا گھر بار مال و دولت تو چھوڑ کر وہ مدینہ میں آ گئے تھے، تو اب ان کا بنیادی مسئلہ جو تھا ان کو فکر معاش کا تھا اور رہنے سہنے کا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا سلسلہ قائم کیا، اور حضرت انس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے گھر میں مختلف اوقات میں 3 مجلسوں میں تقریباً 43 مہاجرین اور انصار کو بھائی چارہ مواخات کے سلسلے میں منسلک کر دیا۔ اللہ اکبر! یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ ملا کر انہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور اس مہاجر کے مسائل اور بنیادی ضروریات کو اس انصاری کے ذمہ ڈال دیا، جسے انصار نے نہایت بڑے دل کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا، اور یہ بھائی چارہ یا ولایت اس درجے تک بڑھ گئی کہ اصلی وارثوں کو چھوڑ کر یہی بھائی ایک دوسرے کے ولی اور وارث ہوتے تھے۔ اللہ اکبر! بخاری میں کتاب التفسیر اس آیت کے تحت والذین عقدت ایمانکم، اب یہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت دار الاسلام صرف مدینہ تھا۔ اس وقت جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو دار الاسلام جو تھا وہ صرف مدینہ تھا، جہاں مکہ اور دیگر اطراف سے مسلمان ہجرت کر کے پہنچ رہے تھے، اور مدینہ کے سوا باقی سارا عرب دار الحرب یعنی دار الکفر تھا، کفر کا شہر تھا، جبکہ مسلمان مکہ اور دیگر اطراف میں بھی موجود تھے۔ اس پس منظر میں اس سورۃ انفال کی آخری 4 آیات میں دار الاسلام کے مسلمانوں کے آپس میں تعلقات، بیرونی مسلمانوں سے تعلقات اور حکومتوں کے باہمی معاہدات سے احکام دیے گئے ہیں، جو میں آپ کو بیان کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ نمبر 1، انصار اور مہاجرین جو مدینہ آ چکے ہیں، یہ سب مواخات یعنی بھائی چارے کی رو سے ایک دوسرے کے ولی بھی ہیں اور وارث بھی، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 سے بھی واضح ہوتا ہے۔ نمبر 2، اور جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ نہیں پہنچے، فرمایا وہ نہ تمہارے ولی یا وارث ہیں اور نہ تم ان کے ولی یا وارث ہو سکتے ہو، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس نہ پہنچ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دار الحرب میں رہنے والا مسلمان دار الاسلام میں رہنے والے مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اور اس کے برعکس بھی
یعنی دارالاسلام میں رہنے والے، ایک دارالحرب میں رہنے والا، کافروں کے ملک میں رہنے والا مسلمان دارالاسلام میں رہنے والے مسلمان کا، ایک دارالحرب میں رہنے والا مسلمان دارالاسلام میں رہنے والے مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی، جیسا کہ ایک مسلمان کافر کا یا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، دارالاسلام میں رہنے والے مسلمانوں یا ان کی حکومت پر دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں سے متعلق کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اس حکم کے مطابق ان تمام بین الاقوامی تنازعات کی جڑ کٹ جاتی ہے، جہاں کوئی حکومت کسی دوسری حکومت میں بسنے والی اقلیت کی ذمہ داریاں اپنے سر لیتی ہے۔ نمبر 4، اگر دارالحرب میں بسنے والے مسلمانوں پر زیادتی اور ظلم روا رکھا جا رہا ہو، ظلم کیا جا رہا ہو، اور وہ دارالاسلام کے مسلمان یا ان کی حکومت سے ان کے مقابلے میں مدد طلب کریں، تو دارالاسلام کے مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اور اگر مدد طلب کرنے والے مسلمان کسی ایسے ملک میں رہتے ہوں جن کا اسلامی حکومت سے معاہدہ امن طے پا گیا ہو، تو اس صورت میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے بجائے بین الاقوامی معاہدے کا پاس رکھنا زیادہ ضروری ہے، اور مسلمانوں کی مدد مانگنے کے باوجود ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ نمبر 6، البتہ ایسے مسلمان جو اس معاہدہ کرنے والی اسلامی حکومت کی حدود سے باہر رہتے ہیں، وہ اس اضافی پابندی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ چاہیں تو ایسے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں اور جس طرح چاہے کر سکتے ہیں۔ معاہدہ کرنے والی اسلامی حکومت ان کے بارے میں مسئول نہیں ہوگی، واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو اس سے اس نے مومنوں اور کافروں کے درمیان دوستی کو قطع کر دیا ہے، جیسا کہ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مومنوں، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا اور بڑا ہی فساد مچے گا۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ بروایت اسامہ بن زید ہی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں، اگر تم نے مشرکوں سے کنارہ کشی نہ کی اور مومنوں سے دوستی نہ کی تو لوگوں میں فتنہ برپا ہو جائے گا، فساد پھیل جائے گا، معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اس طرح کہ مومن اور کافر میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے لوگ بے حد و حساب، طویل و عریض فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جس آڑے وقت میں اسلام کی سربلندی کے لیے ان مہاجرین و انصار نے اپنی جان، فرمایا والذین کفروا، کافر اور مسلم میں نہ حقیقی رفاقت ہے اور نہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ ہاں، کافر کا ولی بھی ہے اور وارث بھی، بلکہ سارے کے سارے کافر جو ہیں تمہاری دشمنی میں متحد ہو کر ایک بن جاتے ہیں، اور جہاں بھی مسلمانوں کو پاتے ہیں ان کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں، ان کے دشمن بن جاتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسلمان بھی ایک دوسرے کے ولی اور مددگار نہ ہوں گے، یا کمزور مسلمان اپنے آپ کو
آزاد مسلمانوں کے ساتھ رہنے اور ان کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی کوشش نہیں کریں گے تو بہت بڑا فتنہ رونما ہو جائے گا۔ کمزور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوگی اور ان کا مال بلکہ ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور اگر اس جملے کا تعلق سابقہ تمام احکام سے جوڑا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دار الحرب میں رہنے والے مسلمان دار الاسلام میں آنے میں کوتاہی کریں یا ایسے کمزور مسلمان آزاد مسلمانوں سے مدد طلب کریں اور وہ مدد کو نہ پہنچے، یا معاہدہ کرنے والی اسلامی حکومت اپنے معاہدہ کا پاس نہ رکھتے ہوئے ان کمزور مسلمانوں کی مدد شروع کر دے، تو ان سب صورتوں میں عظیم فتنہ اور رونما ہو جائے گا، فتنہ فساد رونما ہو جائے گا، ایسا فتنہ جو دارالاسلام میں بسنے والے آزاد مسلمانوں کو بھی طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں، پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مومنوں کے بارے میں حکم بیان کیا، اور اب یہ ذکر فرما رہا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ سچے مومن کون ہیں، جیسا کہ اس سورت مبارکہ کے آغاز میں سورۃ الانفال کے شروع میں بھی یہ بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کو اچھی جزا دے گا، انہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اگر ان کے گناہ انہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اگر ان سے گناہ ہو گئے تو انہیں اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے گا، اور انہیں رزق کریم سے بھی نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کو اچھے رزق سے بھی نوازے گا، یعنی ایسے رزق سے جو بہت اچھا، بہت زیادہ اور بہت پاکیزہ اور دائمی اور ابدی ہوگا، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور نہ اس کے انواع و اشکال، یعنی بہت اچھی خوبصورت، جو اللہ تعالیٰ تنوعات کی وجہ سے کبھی اس سے اکتاہٹ بھی محسوس نہیں ہوگی، یعنی جو ان کو بہت اچھا اور متنوع علیحدہ علیحدہ رنگوں کا ان کو جو رزق دیا جائے گا، ان کو رزق جو ہے علیحدہ علیحدہ شکلوں میں، علیحدہ علیحدہ رنگوں میں دیا جائے گا، وہ ان کی علیحدہ علیحدہ ایک خوبصورت پاکیزہ دائمی رزق کو دیکھ کر، اچھی اچھی چیزوں اور نعمتوں کو دیکھ کر کبھی بھی جنتیوں کو ایک اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان اور عمل صالح میں مومنوں کی پیروی کریں گے، وہ آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ جس آڑے وقت میں اسلام کی سربلندی کے لیے ان مہاجرین و انصار نے اپنی جان اور مال سے قربانیاں پیش کی ہیں، ان کا اعزاز اور ان کے درجات یقیناً ان مسلمانوں سے بلند ہوں گے، اور ہونے بھی چاہیے جو اس وقت ایمان لائے یا ہجرت کی یا جہاد کیا، ان مسلمانوں سے ان کے درجات یقیناً ان مسلمانوں سے بلند ہوں گے، اور ہونے بھی چاہیے کہ اس وقت وہ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی یا جہاد کیا جبکہ اسلام پوری طرح جڑ پکڑ چکا ہے، اور اس وقت اسلام لانے میں کسی خوف و خطر کی فکر تو درکنار فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں قسم کے مسلمانوں میں حقیقی اور راست باز مسلمان تو وہی قرار دیے جا سکتے ہیں جنہوں نے کئی قسم کے خطرات مول لے کر اپنے گھر اور وطن کو خیر باد کیا تھا، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے ان خستہ حال مسلمانوں کو وہاں پہنچتے ہی اپنے گلے سے لگا لیا تھا، اور اس طرح مہاجرین اور انصار دونوں نے اپنے اسلام کے دعوے پر اپنے عمل سے مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ یقیناً یہی لوگ زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا
تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے اور آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ان بعد والوں میں اسلام لانے، ہجرت کرنے اور جہاد میں شرکت ہونے والوں کے قانونی حقوق بالکل وہی ہوں گے جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے ہیں، کیونکہ اب یہ سب لوگ ایک برادری میں منسلک ہو چکے ہیں۔ تقدیم و تاخیر کی وجہ سے ان کے فرائض و حقوق میں کوئی فرق نہیں ہوگا، معاہدات میں وہ برابر کے شریک ہوں گے، صلح و جنگ اور وراثت وغیرہ کے احکام میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا۔ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اس جملے کی رو سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 کی رو سے وراثت کے اصل حقدار قریبی رشتہ دار ہی قرار پائے، اور مہاجرین و انصار اخوت کی بنا پر، بھائی چارے کی بنا پر جو ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے، بھائی چارے کی بنا پر ان کو وراثت میں سے بھی حصہ دیا جاتا تھا۔ جب مہاجرین انصار کے پاس آئے اور ان میں اخوت ہو گئی، بھائی بھائی بن گئے، تو پھر انصار جو تھے وہ اپنی وراثت میں سے مہاجرین کو بھی حصہ دیا کرتے تھے۔ تو وہ حکم منسوخ ہو گیا، وہ حکم جو تھا منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ اب مہاجرین کی معاشی حالت بہت بہترین ہو چکی تھی، بہتر ہو چکی تھی۔ البتہ ایسے بھائیوں کے لیے وصیت، حسن سلوک اور مروت اور دینی بھائی چارے کی ہدایات بس اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھی، یعنی ان کے ساتھ جو اخوت و بھائی چارہ ہو گیا تھا، اب وراثت سے ان کا حصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حسن سلوک کرنا، وصیت کرنا اور مروت اور دینی بھائی چارے کی ہدایات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ مروت برتی جائے، بھائی چارہ جو ہے وہ چھوڑ نہ دیا جائے۔ اور وراثت کے احکام میں یہ تبدیلی اس لیے ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اب مجاہدین جو مہاجر تھے ان کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، اور سبحان اللہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندرونی حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ سورۃ الانفال کی تفسیر ختم ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اگر کوئی غلطی اونچ نیچ ہو گئی ہے، میرے منہ سے غلط الفاظ نکل گئے ہیں یا اونچ نیچ ہو گئی ہے، تو رب العالمین مجھ کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور پروردگار عالم ہماری لغزشوں کو، ہماری بھول چوک کو، ہماری تقصیر کو، چھوٹے موٹے الفاظ جو میرے منہ سے اگر غلط نکل گئے ہیں، زیر زبر میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔